الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى في مقام آخر ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فاما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانيه والقول بالحق في الرضا والصبر والكسب في الغنى والفقر واما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن أو كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی کا حصہ میں آپ کے سامنے دو مقامات سے ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی جس کو امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. یہ جو آیات کریمہ ہے ان میں سے ایک آیت کریمہ سورہ نمل کی ہے اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا. اور دوسری جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا. گویا کہ دونوں آیات کریمہ کے الفاظ بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں اور معنی اور مفہوم بھی یہی ہے. صرف فرق باب کا ہے کہ یہ جو سورہ نمل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ انجینا فرمایا اور سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نجینا فرمایا اور دونوں کا جو اصل مادہ ہے وہ نجات ہے. تو اس دونوں آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جن کے پاس دو صفات ہیں, ایک ایمان کی صفت اور دوسرے تقوی کی صفت. تو دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا ہم نے ان کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عذاب سے بچا لیا, آخرت کے عذاب سے بچا لیا. دنیا اور اخروی جو پریشانیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا کہ جن کے اندر ایمان تھا اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی بھی تھا. ایمان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلمہ پڑھنے سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایمان ہمارا بہت کمزور سا ہے لیکن باہر ایمان ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر مومن کے اندر خیر ہے, یعنی ہر مومن کے اندر ایمان والی خیر تو موجود ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے
دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ہی سلامت رکھے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایمانی تقاضے ہیں ان ایمانی تقاضوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو کمزور ایمان ہے اچھے اعمال کرنے سے اور گناہوں سے بچنے سے اس ایمان کے اندر طاقت آ جائے، کیونکہ ایمان کی جو تقویت ہے وہ اس کے لیے دو ہی چیزیں ضروری ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں ان کو ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچنا، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو ایمان کو اس نیک عمل کی برکت سے جلا ملتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، اور تقویٰ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر صحیح معنوں کے اندر تقویٰ نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے دین کی پر عمل ہو گیا، کیونکہ تقویٰ ایک بہت ہی وسیع مفہوم کا ایک لفظ ہے، اور تقویٰ کے علماء کرام نے فرمایا کہ دو معنی ہوتے ہیں۔ اصل معنی تو اس کا بچنا ہے، لیکن اس کا معنی کہیں کہیں بلکہ بکثرت اس کا معنی ڈرنا بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اسی چیز سے بچتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ جس کے برے انجام سے انسان ڈرتا ہو۔ تو اصل بنیاد ہے وہ تقویٰ کی وہ خوف ہے۔ اسی وجہ سے تقویٰ کا اصل معنی تو بچنا ہے، لیکن کیونکہ سبب اس کا ڈرنا ہے اس لیے تقویٰ کا معنی ڈرنا بھی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے سلوکی کا اور رسوائی کا، اس لیے انسان کھلے عام بندوں کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کام کی وجہ سے اسے رسوائی اٹھانی پڑے۔ بچہ ہے وہ پٹائی کے خوف سے اپنا کام صحیح کرتا ہے، پٹائی کے خوف سے شرارت سے رکتا ہے۔ ایک آدمی چالان ہو جانے کے ڈر سے اشاروں کی پابندی کرتا ہے، جیسے خصوص کی پابندی کرتا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ رسوا ہونے کے ڈر سے چوری سے بچتا ہے، بدکاری سے بچتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ خوف ہی ہے کہ جو انسان کو ان بری حرکتوں سے باز رکھتا ہے، اگرچہ وہ خوف کسی اور چیز کا ہے۔ خوف اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن کسی دوسری چیز کا خوف بھی بنیادی طور پر خوف انسان کو جو ہے وہ جرائم سے باز رکھتا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں کیمرے لگے ہوئے ہوں تو وہاں پر انسان کوئی چیز جو چور بھی ہوتا ہے تو وہ چوری کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے کہ میری جو ریکارڈنگ ہے وہ ہو جائے گی اور وہ بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بھی ایک خوف ہی ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے خوف تو ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں، لیکن اصل جو خوف ہونا چاہیے وہ ہے خوف خدا، کہ دل کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو پھر انسان کے لیے نافرمانی سے بچنا بھی آسان ہوگا، دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچنا آسان ہوگا، امانت کے اندر خیانت کرنے سے بھی بچے گا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے لینے سے بھی ڈرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رشوت دینے سے بھی بچے گا، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ ملاوٹ کرنے سے بھی بچے گا، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نماز قضا کرنے سے بھی بچے گا، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کے فریضے کے اندر کوتاہی کرنے سے بھی بچے گا۔ تو بنیادی طور پر ایک خوف ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جسے اس بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ ایک دن اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ بات کچھ فرمائیں گے تو اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا، اس بات کا خوف اسے لاحق ہوا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ نفس کی ناجائز خواہش پوری کرنے سے رک گیا، فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ خوف ہے۔ تو یہ تقویٰ کا اللہ تعالیٰ نے دونوں آیات کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو ان دونوں آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ نجات کے لیے جس طرح ایمان ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور خوف خداوندی یہ بھی ضروری ہے، کہ جب خوف خدا ہوگا تو انسان مختلف طرح کے جرائم سے اور گناہوں سے اور فرائض میں کوتاہی کرنے سے بچے گا۔ تو یہ آج کل جو ہمارے یہاں جو جرائم کی کثرت ہو رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ محکمے بہت سارے ہیں، قوانین بہت سارے ہیں، اور قوانین کو لاگو کرنے والے بہت سارے محکمے ہیں، بہت سارے وہ فورسز ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جرائم ہیں وہ کہ رکتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر انسان کے دل میں خوف نہیں ہے، اور وہ خوف جو ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو اس لیے یہ خوف کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ تقویٰ کی بنیاد ہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے
حدیث شریف کے حوالے سے کچھ بات ذکر کر کے پھر خوف کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث منجیات، تین کام ہیں نجات دینے والے، وہ ثلاث مہلکات، اور تین کام ہیں ہلاک کرنے والے۔ نجات دینے والے تین کام کیا ہیں؟ فرمایا کہ فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تنہائی کے اندر بھی اور لوگوں کے سامنے بھی۔ یہ جو ہے یہ نجات دینے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اب یہ جو تنہائی کے اندر ڈرنا ہے، تو تنہائی کے اندر وہی آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا کہ جس کے دل کے اندر واقعی خوف خدا ہوگا، اور جس کے دل کے اندر واقعی خوف خدا نہیں ہوگا وہ لوگوں کے سامنے تو ایسے کاموں کے کرنے سے بچے گا کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے اس کی شخصیت متاثر ہوتی ہے یا اس کا امیج لوگوں کے اندر خراب ہوتا ہے، لیکن تنہائی کے اندر جا کر وہ ایسے کاموں سے نہیں بچے گا کہ جن کاموں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جن کے اندر خوف خدا تو نہیں ہے، لوگوں کے سامنے رسوا ہونے کا خوف ہے، لوگوں کے سامنے اپنا وہ جو امیج ہے اس کو خراب ہونے کا تو خوف ہے۔ اس لیے لوگوں کے سامنے تو وہ ایک روح کے اندر رہتا ہے، ایک تقوی اور پاسائی کی روح میں رہتا ہے، ایک مولویانہ روح کے اندر رہتا ہے، ایک درویشانہ روح کے اندر رہتا ہے، ایک ذمہ دار شہری کے روح کے اندر رہتا ہے، ایک قانون پسند شہری کے روح کے اندر رہتا ہے۔ لیکن جب وہ تنہائی میں جاتا ہے اور جہاں وہ سمجھتا ہے کہ اب یہاں میرا وہ روح متاثر نہیں ہوگا، تو وہاں پر اس کے جو اصل جو اس کی وہ شخصیت ہے یا جو اصل اس کا مزاج ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ سے بچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نجات دینے والے کام ہیں ان میں سے ایک کام ہے فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، تنہائی کے اندر بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، دونوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے یکساں طریقے سے ڈرنا۔ یہ دونوں موقعوں پر اس وجہ سے آدمی گناہ کا کام کرنے سے روکے کہ اللہ کا خوف مانے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روکے، نہ کہ کسی دنیاوی رسوائی کی وجہ سے روکے۔ تو یہ ہے خوف۔ اب خوف جو مطلوب ہے شریعت کے اندر، ایک خوف کا درجہ تو ایسا ہے کہ جو ہر مومن کے اندر ہوتا ہے، کوئی مومن اس سے خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کوئی آدمی بالکل ہی بے خوف اور نجر ہو جائے تو وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا، اور وہ ایمان کے دائرے کے اندر رہنے کے لیے جو خوف ہے وہ خوف یہ ہے کہ انسان کوئی غلط کام کرنے لگے، غلط کام کرتے وقت اسے اتنا امکان اس کی ذہن کے اندر شاید اللہ تعالیٰ پکڑ لے، شاید اللہ تعالیٰ عذاب دینے لگے، اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے اور سزا ہی دینے لگے تو کون بچائے گا؟ یہ جو ایک دل کے اندر ایک خدشہ ہوتا ہے، تو یہ خدشہ اگر انسان کے دل کے اندر موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایمان کی رختی موجود ہے، ایمان موجود ہے۔ اور لیکن شریعت کے اندر اس سے اونچے درجے کا خوف مطلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا خوف ہونا چاہیے کہ جب انسان کے دل میں گناہ کرنے کا تقاضا ہو یا گناہ کرنے کا موقع پیش آئے تو وہ اس گناہ کے اوپر ہونے والے عذاب کو سوچ کر اس گناہ سے رک جائے۔ تو جو خوف ایسا ہو کہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے، وہ خوف کا درجہ مطلوب درجہ ہے، یعنی اتنا خوف ہونا چاہیے۔ اور اس کی تائید ایک حدیث میں ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، کہ اللہ ہم آپ سے ایسا خوف چاہتے ہیں، ایسا خوف مانگتے ہیں۔ مانگنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ خوبیاں بھی مانگنی چاہیے، ہم دنیا کی چیزیں تو مانگتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی سوال نہیں کیا کہ یا اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں خوف عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، یہ بھی مانگنے والی چیزیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، کہ اللہ ہم آپ سے ایسا خوف مانگتے ہیں کہ جس خوف کی وجہ سے ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں آپ کی ذات قائم ہو جائے، کہ جب گناہ کا تقاضا ہو یا جب گناہ کا موقع ملے، اس موقع کے اوپر پھر انسان کے دل کے اندر وہ خوف بیدار ہو جائے کہ ایک دن میں نے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینا چاہیں تو میں سزا سے کیسے بچوں گا۔ یہ ایک خوف انسان کے دل کے اندر پیدا ہو اور انسان کے دل کے اندر اتنا خوف اور اندیشہ ہو کہ وہ اسے اس گناہ سے بچا لے، تو یہ خوف کا درجہ مطلوبہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس خوف کے درجہ مطلوبہ پر ہم پورے نہیں اترتے، اس معیار کے خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے،
اور یہ ہر انسان اپنے اپنی غریبان میں جھانک کر یہ دیکھ سکتا ہے، خود اپنی حالت کو دیکھ کر وہ جج کر سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنا خوف ہے یا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اسے بچا لے، تنہائی کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی سے اسے روک دے، اتنا خوف اس کے دل کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو فکر کی بات ہے کہ شریعت کا ایک حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے ایک چیز مطلوب ہے اور ہمارے اندر وہ نہیں ہے، وہ کوالٹی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایمان کا ایک تقاضا ہے اور وہ ایمان کا تقاضا ہمارے اندر نہیں ہے، ہم اس کو پورا نہیں کر رہے، تو یہ فکر کی بات ہے۔ اب جب فکر پیدا ہوگی تو دل کے اندر یہ بھی خیال ہوگا، سچے دل کے اندر اگر فکر سچائی کے ساتھ پیدا ہوگی تو دل میں یہ خیال ہوگا کہ یہ خوف کا درجہ کیسے حاصل کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ بھی بزرگان دین نے لکھا ہے، بتایا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اور میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں گناہوں کی پر جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں ان وعیدوں کو سوچا جائے کہ فلاں گناہ کی پر یہ وعید ہے، فلاں گناہ کی پر یہ وعید ہے، فلاں گناہ کی پر یہ وعید ہے، تو ان گناہوں کی وعیدوں کی پر غور فکر کیا جائے، سوچا جائے ان کو، اور بار بار سوچا جائے تاکہ وہ ذہن کے اندر حاضر رہے، کیونکہ انسان ہے تھوڑی دیر سوچتا ہے پھر بھول جاتا ہے، پھر سوچتا ہے پھر بھول جاتا ہے، اس لیے بار بار ان کو سوچنے کی اور اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہوں کی پر مختلف وعیدیں ارشاد فرمائی کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، یہ گناہ ہوگا تو یہ عذاب ہوگا۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے موقع پر کئی حالات دیکھے، ان میں سے ایک حالت دیکھی کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو جن کے ناخن جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں اور اپنے جسم کو چھیل رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو فرمایا بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کو یہ سزا دی گئی ہے، جن کے اوپر یہ سزا مسلط کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی جو ہے نا وہ نوچ رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر نوحہ سے توبہ کیے بغیر بیعت کرنے سے توبہ کیے بغیر مر جائے گی تو قیامت کے دن اس کے اوپر خارش کا کرتا اور جو تارکول ہے اس کا لباس اسے پہنایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جسم کی اوپر سارے جسم کی اوپر خارش مسلط کر دی جائے اور اوپر سے تارکول بھی انسان کے جسم کے ساتھ چپکا دیا جائے تو انسان کتنی سخت اذیت اور مصیبت میں ہوگا۔ تو یہ وعید ہے۔ اس طرح کی اور بھی گناہوں کی پر وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، ان گناہوں کی وعیدوں کو انسان سوچے اور اس بارے میں جو احادیث آئی ان احادیث کا انسان مطالعہ کرتا رہے، قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرتا رہے اور ان چیزوں کو سوچتا رہے، تو یہ سوچتے رہنے سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ روزانہ کچھ دیر کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے انسان بالکل تنہا ہو جائے جہاں اللہ اور اس کے سوا کوئی نہ ہو، اور ساری چیزوں کو بھول بھال کر وہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ فلاں کام قیمتی ہے، فلاں قیمتی ہے اور مجھ سے کوئی جواب نہیں کر پا رہا۔ تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ اس کے دل کے اندر رفتہ رفتہ خوف خدا پیدا ہوگا جو کہ تقویٰ کی بنیاد ہے۔ یہ ایک اس عمل کی غذا ہے جو اس حدیث شریف میں 6 اعمال بتائے گئے، انشاءاللہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ